إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون۔ سورت القلم، اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 300 کلمات ہیں، 1256 حروف ہیں۔ دعوت اللہ کے کام کے لیے پہلا اسٹیپ اللہ کی پہچان، خود کو اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسرا کام تزکیہ، حسن اخلاق، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے دین کے کام کے لیے خاص طور پر وسائل کا استعمال، قلم کا استعمال۔ نون والقلم، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو وہ لکھ رہے ہیں۔ نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور ان میں سے یہ آخری صورت ہے۔ نون 114 صورتوں میں سے 31 کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 5، بعض کے شروع میں 4، بعض کے شروع میں 3، بعض کے شروع میں 2، اور کچھ کے شروع میں 1 حرف۔ اور 3 صورتیں ہیں ایسی جن کے آغاز میں 1 حرف ہے، یعنی حرف سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے، جیسے سورت صاد، قاف اور سورت نون۔ سورت القلم، اس کو سورت النون بھی کہا جاتا ہے۔ 10 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 2 حروف ہیں، طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم۔ اور حامیم 7 بار آیا ہے، 7 حوامیم ہے۔ 14 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف ہیں۔ 6 کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، 6 کے شروع میں الف لام را آیا ہے، اور 2 کے شروع میں طا سین میم۔ 2 صورتوں کے آغاز میں 4 حروف ہیں، اور 2 صورتوں کے آغاز میں 5 حروف ہیں۔ اور 5 حروف کون سے؟ کاف، ہا، یا، عین، صاد، اور اسی طرح ہا، میم، عین، سین، قاف۔ اور 4 حروف کون کون سے ہیں؟ الف لام میم صاد اور الف لام میم را۔ تو سورت القلم کے شروع میں 1 حرف۔ نام القلم ہے اور آغاز ہو رہا ہے لکھنے سے، والقلم وما یسطرون، لیکن ابتدا کس سے ہے؟ بگننگ، نون۔ اور بعض نے نون کا معنی
دوات بھی کیا ہے کیونکہ اس کی شیپ آپ دیکھیں نون کی. لیکن یہ بعض کا خیال ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے، کیونکہ حروف مقطعات کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آغاز بہت خوبصورت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں چونکہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کو ذو النون بھی کہا گیا ہے، تو اس مناسبت سے صورت نون سے شروع ہو رہی ہے. اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. نون والقلم، قسم ہے قلم کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی اور ان میں سے ایک بہترین چیز قلم ہے. حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یعنی اس سے آپ قلم کی اہمیت سمجھیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ ہر وہ چیز لکھی گئی جو گزر گئی اور آئندہ کبھی ہونے والی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھی اور اس کا تخت پانی پر تھا. تو اس سے قلم کی تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ قلم کتنا پرانا ہے. قلم کب بنا؟ زمین آسمان سے پہلے. اور قلم کب تخلیق ہوا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے. اور اسی لیے قلم جو ہے ایک بہت پاورفل چیز ہے، بہت زبردست وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ہتھیار ہے، اور خاص طور پر دین کی تبلیغ میں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں. کیونکہ اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی بات آگے کس طرح پہنچائی جائے، کس طریقے سے، کیا کیا استعمال کیا جائے، میتھڈالوجی کیا ہو، طریقہ کیا ہو، آغاز کہاں سے ہو، پہنچانے والوں کے اخلاق کیسے ہوں، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. تو یہاں پر قلم کی بات کی گئی. اور وہ محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ قلم جو ہے وہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، mightier than the sword. اور دنیا کے اہم ترین کام، فیصلے قلم سے ہوتے ہیں. یہاں پر قلم کی قسم کھا کے کیا فرمایا گیا؟ نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ آغاز میں تقدیر لکھی گئی قلم سے، تاریخ لکھی گئی، آئندہ ہونے والی باتیں، اور اسی طرح قرآن. اور جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو ایک تو اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. قلم گواہ ہے، اور جو کچھ قلم نے لکھا وہ سب گواہ ہیں. کس بات پر گواہ ہیں؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون. اور نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، اور جس کو نبوت مل جائے وہ مجنون نہیں ہوا کرتا. مجنون کا لفظ جنون سے ہے، اور جنون کا مادہ جن ہے، جیم نون نون. اور جنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ چھا کر اسے ڈھانپ دینا، حواس پہ پردہ پڑ جانا. عربوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب جن کسی انسان پہ سایہ کرتا ہے، جن کا سایہ پڑتا ہے، تو وہ اس کے حواس پہ، حواس سے کیا مراد ہے؟ اس کے سینسز پہ چھا جاتا ہے، اس کی آنکھ، کان، اس کے دل دماغ پہ چھا جاتا ہے. اور پھر وہ انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی عقل ماری جاتی ہے، اور جو کچھ اس کو جن سجھاتا ہے پھر وہ وہی بولتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور یہ تردید اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ آپ کو مجنون کہتے تھے. سورۃ الحجر میں آتا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ وما صاحبکم بمجنون. وہ مجنون نہیں، وہ نبوت لے کر آیا، وہ حق لے کر آیا. ام یقولون بہ جنہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے.
بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، جنون نہیں، یہ حق ہے، سچ ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک یقیناً آپ کے لیے، لَأَجْرًا، البتہ اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہونے والا۔ ممنون من سے ہے، جیسے مجنون جن سے، تو ممنون من سے ہے، میم نون نون۔ اور مننا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منقطع ہونا، کٹنا۔ احسان کے لیے بھی لفظ آتا ہے نا، بے شک آپ کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، غیر ممنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ پر جو باتیں بنا رہے ہیں اور آپ کو جو مجنون سمجھ رہے ہیں اور آپ جو ان کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، اس پر آپ کے لیے اجر ہے۔ اور کتنا اجر ہے؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بے پناہ اجر۔ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیجے اور جس پر فرشتے درود بھیجے اور بھیجتے ہی رہیں، تو وہ اجر کہاں ختم ہوگا؟ عام لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے اعمال ختم، ٹھپ، کتاب بند، لیکن آپ کا اجر ختم نہیں۔ آپ کا اجر، آپ کی تعریف، آپ کا مرتبہ اور رتبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کو بشارت دی گئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے، اجراً غیر ممنون۔ اور آخرت کا اجر یعنی جنت کی شکل میں انسان کو جو ملے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں۔ اور جب تک دنیا باقی ہے اس میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آذان کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح جب ایک جگہ سے آذان شروع ہوتی ہے تو وہ سورج کے آگے آگے چلنے کے ساتھ ساتھ فجر کا ٹائم جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے، اور ہر تھوڑے فاصلے پر جہاں ایک جگہ آذانیں ختم ہوتی تو دوسری جگہ شروع ہو جاتی، تو پورے گلوب پر راؤنڈ دا کلاک آذان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہر آذان میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر آذان کے بعد آپ کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس میں آپ کے لیے کیا مانگا جاتا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے، آت محمد الوسیلہ، اور وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے بہترین ہے جنت کا، وہ صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور آپ نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو شخص میرے لیے وہ وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امت کا ہر فرد جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے ہر روز۔ اگر 5 اذانیں نہیں بھی سنتے، 4 سنتے ہیں، اور 4 کے بعد اگر دعا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ آت محمد الوسیلہ۔ ایسی دعا اور کس کے لیے ہوتی ہوگی کہ پوری امت آپ کے لیے مانگ رہی ہے کہ آپ کو وسیلہ، وہ بلند ترین مقام ملے، اور کیا ملے؟ والفضیلہ، فضیلت، فضل، اللہ کے انعامات کی بارش ہو آپ پر، اور آپ کا درجہ اور مقام ہر ایک سے اوپر ہو۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اور پھر وبعثہ مقاما محمودا، مقام محمود پر اللہ آپ کو فائز کرے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ خود بلند کر دے اس کو پھر کون نیچا کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورج پہ اگر کوئی تھوکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر پڑتا ہے۔ جس کو اللہ نے سراجم منیرہ کہا، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ سراجم منیرہ، چمکتا چراغ ہے آپ، تو اس چمکتے چراغ کو کوئی کیا نقصان دے سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور جس کا مولا اللہ ہو اور جبریل ہو اور صالح المؤمنین ہو اور پھر ملائکہ ہوں، تو ضروری ہے اللہ کے تعارف کے بعد کس کی پہچان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور آپ کا جو مقام ہے اس کو پہچاننا۔ تو لوگوں کو
اللہ کی طرف بلانے کے بعد پھر پہچان کس کی کرائیں؟ اللہ کی پہچان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائیں، ان کی محبت دلوں میں بٹھائیں، تاکہ ان کے ذریعے ہمیں جو میسج پہنچا ہے اس کی ہم قدر کر سکیں. کیونکہ اگر میسج کیری کرنے والے کی قدر نہیں ہوتی تو میسج کی بھی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے لازم کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانیں. اور جتنی آپ کی مخالفت زیادہ ہو رہی تھی اتنی آپ کو بشارت دی گئی، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے بھی بشارت ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو تو وہ اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لا متناہی، ہمیشہ کے لیے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ، یقیناً آپ، لَعَلَى البتہ اوپر ہیں، خلقٍ اخلاق کے، عظیم بہت بڑے، آپ بلند اخلاق پر ہیں. کسی چیز کے اوپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے آپ پر اچھا اخلاق ہے اور ایک ہے آپ اخلاق کے اوپر ہیں، پورا کنٹرول ہے. یعنی یہ سارا اچھا اخلاق آپ کی ملکیت میں ہے، جیسے آپ اس پہ قابض ہیں، قادر ہیں. انک لعلی خلق عظیم. اور یہ آپ کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا اور اتنی بڑی گواہی آپ کے حق میں کیوں ہے؟ اسی بنا پر کہ آپ اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، ایسی توہین آمیز باتیں برداشت کرتے تھے، اور آپ دیوانہ اور مجنون کہنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف مکی دور کے 13 سال آپ نے اخلاق دکھایا اور جب مدینہ میں آئے اور آپ کو کامیابیاں نصیب ہوئی تو آپ سارا اخلاق بھول گئے کہ نہیں اس وقت تو مجبوری تھی اخلاق دکھانا اور اب تو ہماری کوئی مجبوری نہیں رہی. نہیں، آپ نے اپنا طریقہ نہیں بدلا. پھر بھی جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوششیں کی، جنہوں نے آپ کو دیس نکالا کیا، جنہوں نے آپ کے لیے ہر رستہ مشکل کیا، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ جیسا چاہتے ان سے سلوک کرتے، لیکن آپ نے کیا کہہ کے معاف کر دیا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. جاؤ، اللہ تم کو معاف کرے، تم پر کوئی الزام نہیں، سب کو معاف کر دیا. تو یہ کیا ہے دراصل؟ انک لعلی خلق عظیم. سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، پھر آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں ادبنی ربی تأدیبا حسنا. ادبنی ادب سکھایا مجھ کو، ربی میرے رب نے، تأدیبا حسنا اچھا ادب، میرے رب نے مجھے اچھے مینر سکھائے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اوپر اوپر سے جھوٹی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ کے مینرز، آپ کے اخلاق اور آداب بہت اصلی اور خالص تھے، کیونکہ ہمارے ہاں اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز کو. سامنے کچھ پیچھے کچھ، سامنے دوسرے کی خوشامد کرنا اور پیچھے سے خوب خبر لینا. لیکن یہ اخلاق اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اخلاق وہ ہے کہ جس میں کوئی دو رنگی نہ ہو، کوئی تکلف نہ ہو، اور بن کے نہ دکھایا جائے، بلکہ اخلاق کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی عادت بن جائے. کیونکہ کوئی بھی عادت، خلق اس وقت بنتی ہے، اخلاق اس وقت کہلاتی ہے جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے، وہ آپ کی ہیبٹ اور آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے کہ آپ ایسے ہی ہیں. اچھا، جب ہم کہتے ہیں اچھا اخلاق تو پھر ہم کچھ آرٹیفیشل سی کوششیں کر کے کچھ لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اوپر سے مسلط کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لبادہ اتر جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے اٹک کے. کبھی کہیں اٹکتے ہیں تو وہ کھچ جاتا ہے، کبھی کہیں سے ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے اوپر سے اوڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا. ما انا من المتکلفین، وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا. کہیں پر بھی آپ ہوتے تو ویسے ہی ہوتے تھے، اور ان عادات کے اختیار کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، کوئی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ بالکل نیچرل تھا. اس کو پھر کہتے ہیں خلق عظیم.
مثلاً اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ہر وقت دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ لگانی پڑتی، کوئی اینک چڑھانی پڑتی. ہاں اگر نظر کمزور ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اینک لگانی پڑتی ہے نا. تو اگر ہم اخلاق میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح کان سنتے ہیں تو سننے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، نیچرلی سنتے ہیں آپ. اٹس پارٹ آف یور لائف، روٹین کی بات ہے، روز سنتے ہیں. ہاں اگر کمزور ہے سماعت تو پھر ہیئرنگ ایڈ چاہیے، اور اسی طرح باقی چیزیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک بے تکلف اخلاق تھا. تو اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے کہ انسان کی اچھی عادات اس کی شخصیت کا ایسا حصہ بن جائیں کہ جن میں پریٹینڈ نہ کرے، وہ نیچرل ہو. لہٰذا سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا، آپ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ نے سن لیا. پھر آپ دیکھیے کہ کسی انسان کا اخلاق سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے گھر سے. شوہر کے اخلاق کو جاننے کے لیے اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا، اور بیوی کے اخلاق کی گواہی کون دے گا؟ شوہر دے گا. اب اگلی گواہی گھر کے فرد کی حضرت عائشہ کی گواہی ہے، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن تھے آپ. اور پھر ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ آپ کے بارے میں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا، یعنی کسی پہ حد جاری کی گئی. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو. اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. یہ حضرت عائشہ کی گواہی ہے. بیوی کے بعد اگلی گواہی معتبر کس کی ہے؟ خادم کی. اب خادم کون ہے آپ کے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس آپ کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور ان کی عمر کتنی تھی جب وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ 10 سال. تو گویا وہ صرف خادم نہیں تھے، وہ آپ کے بچے بھی تھے. اپنے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو اپنے 10 سال کے بچے سے پوچھیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. حضرت انس خادم بھی ہیں اور ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں بچے کو بھی، کیونکہ 10 سال کا بچہ کتنی بات مانتا ہے، یا اگر بات نہ مانے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس سے، ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. 10 ایئرز اولڈ کو، پھر 11 کا ہوا، پھر 12 کا ہوا، پھر ساری ٹین ایج گزاری. تو ٹین ایجرز کے ساتھ ان کے رویے اور ان کے کھلنڈرے پن اور ان کی باتوں کو ہم کس طرح لیتے ہیں. تو حضرت انس اپنی ساری ٹین ایج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پہ اف نہ کہا، کبھی کسی کام پہ یہ نہ فرمایا تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیوں نہ کیا. یعنی اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. حضرت انس آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں آپ سب سے زیادہ سخی اور بہادر تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی ریشم آپ کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہ پایا اور کوئی عطر آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہ پایا. یعنی وہ آپ کے قریب ترین تھے، یعنی آپ اتنے صاف ستھرے رہتے تھے اور اتنے نرم مزاج تھے، اور آپ کا جسمانی حلیہ بھی بتاتے ہیں. پھر آپ کے ایک اور غلام بھی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ بڑے ہیں، اور زید بن حارثہ کی بات ہے جہاں تک، تو زید بن حارثہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے والدین کو یہ پتا چلا، ان کا سارا واقعہ پیچھے سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب ان کے والدین کو پتا چلا کہ زید بن حارثہ مکہ میں ہیں اور فلاں شخص کے پاس ہیں، تو وہ اور ان کے بھائی یعنی چچا جو تھے وہ ان کو لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بچے کو جانے دیں، جو قیمت چاہیے آپ لے لیں، اس کو چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا آپ اس بچے سے خود پوچھ لیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے باپ چچا سے کیا کہا؟ شکر ہے تم آئے ہو، میں تو کب سے انتظار میں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر، اور میں اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں یہی رہنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے غلام ہے جو آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا. جب انہوں نے اپنے ماں باپ پر آپ کو ترجیح دی تو پھر آپ نے بھی ان کو واقعی ایک بیٹے کی طرح ڈکلیئر کیا، جو کہ بعد میں قانون سے اس کو ختم کر دیا گیا.
یعنی منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے افراد اور آپ کے قریبی افراد آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ساتھی ہیں. آپ کے ساتھیوں میں مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سوال کے جواب میں نہیں کہا، نو نہیں کہتے تھے، جو مانگتے تھے دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. حضرت حسان بن ثابت جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کے بارے میں بہت سے شعر کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص شعر کہتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. لہو ہمم، آپ کی ہمتیں یا آپ کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں، لا منتہا جن کی انتہا نہیں، لکبارہا بڑے بڑے اخلاق کی یا بڑی بڑی ہمتوں کی. وہ ہمت الصغریٰ اجل من الدہر، اور سب سے چھوٹی ہمت پورے زمانے سے بھی بڑی ہے. یعنی بہت زبردست انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں اچھے اخلاق میں 4 چیزیں شامل تھیں. یعنی بہت سی چیزیں اخلاق کے حسنہ میں، لیکن 4 چیزیں خاص طور پر. نمبر 1 حکمت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 عفت، نمبر 4 عدالت. جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ اچھے اخلاق والا ہے، خلق عظیم کا مالک. نمبر 1 حکمت، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم، اور علم کے لیے بھی آتا ہے نالجبل ہونا، اور اس کی ضد ہے جہل، جہالت، اکھڑ پن. نمبر 2 عفت، پاک دامنی. نمبر 3 شجاعت، بہادری. عربوں کے ہاں بہادر ہونا اچھے اخلاق کی علامت تھی. اور آپ کی بہادری کی کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ ایک دفعہ مدینہ میں زور کی آواز آئی، سب لوگ ڈر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تنہا سارا چکر لگا کر آئی دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہے خطرہ. اور صحابہ اس وقت جا رہے تھے جب آپ چکر لگا کے واپس آ رہے تھے. تو یہ جو شجاعت ہے، کرج ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، بریوری ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کا ایک بنیادی رکن تھا. پھر اسی طرح عدالت، عدل و انصاف اور اعتدال سے کام لے، بیلنسڈ پرسنالٹی. تو اسی کانٹیکس میں حضرت حسان بن ثابت پھر آپ کی ہمتوں کی بات کرتے ہیں اچھے اخلاق کے سلسلے میں. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں آپ نے خود بھی بہت سی تعلیم دی ہے. وہ آپ نے حسن اخلاق کے لیکچر میں احادیث بہت سی سنی ہیں، ان کی طرف ریفر کروں گی، لیکن 1-2 چیزیں یاد دہانی کے لیے اپنی اور آپ سب کی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیث ما کنت، گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اچھا اخلاق دکھایا، یعنی آپ خود اخلاق کا نمونہ تھے، بلکہ آپ نے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی. کیا بتایا؟ کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اچھے اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں، اسٹیبلش کروں. حضرت ابو درداء اس کی روایت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے وزنی نیکی کوئی نہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فحش کلام اور بد زبان انسان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. کس سے؟ فحش کلام اور بد زبان سے. ابو درداء ہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حسن الخلق، اچھے اخلاق والا انسان، لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، اچھے اخلاق کے ذریعے صوم و صلات والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت بڑے عبادت گزار کا مقام پا لیتا ہے. ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور پیچھے وہ کون ہوں گے؟ بیہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متفحقون. عرض کیا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا متکبرون. آپ کے سب سے قریب کون ہوں گے قیامت کے دن؟ اچھے اخلاق والے. اور میزان میں بھی سب سے وزنی نیکی کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. اور جو آپ کی مجلس ہوگی اس میں دور ترین کون ہوں گے؟ بیہودہ گو، بد زبان اور متکبرون. وہ آپ سے بہت دور ہوں گے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ قریب بیٹھیں آپ کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو آپ کا اچھا اخلاق کس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ.
لوگوں کے لیے آپ نرم دل تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر دیکھا جائے، ہم غور کریں تو ہماری ساری عبادات بھی دراصل ہمیں اخلاق ہی سکھاتی ہیں. مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے فحش باتوں سے، اور فحش باتیں یا فحشاء جو ہیں اسی میں بد اخلاقی اور بد زبانی اور بد گوئی آتی ہے، اور تانا زنی اور غیبت اور سورۃ الحجرات کی وہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیں. صوم کیا سکھاتا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. حج کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے. اور پھر فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج بھی دراصل اخلاق کی تربیت کے لیے ہے، صرف ایک ریچول نہیں ہے. زکوٰۃ کیا سکھاتی؟ قربانی سکھاتی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اپنے صدقے مت ضائع کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دکھ دے کر. زکوٰۃ تزکیہ کرتی ہے، صوم صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے، صلاۃ ڈسپلن سکھاتی ہے انسان کو، طہارت سکھاتی ہے، صاف ستھرا رہنا سکھاتی. اسی طرح جہاد جادلہم باللتی ہی احسن. تو جتنی بھی چیزوں کا حکم ہے دین میں، وہ بنیادی طور پر الٹیمیٹلی کہاں لے جاتی ہیں؟ انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تیار کرتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو امتوں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے انما الامم الاخلاق ما بقیت. امتیں کیا ہیں؟ اخلاق کے ساتھ باقی رہتی ہیں. فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا. اگر ان کے اخلاق چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے، وہ بھی رخصت ہو گئے دنیا سے، ان قوموں کا نام نشان مٹ گیا. تو قومی زندگی ہو یا انفرادی ہو، انڈیویجولز ہو، انسان کی پرسنل گروتھ، اس کی میچورٹی، اس کی لوگوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن، معاملات، تعلقات، اور اسی طرح پھر آگے بڑھ کر ایک پوری قوم کی حیثیت میں اس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اس کی عبادات نہیں ہے، وہ دراصل اس کا اخلاق ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے اپنے آپ کو بھی اجاگر کرنے کے لیے، اقوام عالم میں اپنی پہچان کرانے کے لیے، اور اس دین کے پیغام کو دعوت اللہ کو دوسروں تک لے جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم ضروری ہے. اور خلق عظیم وہ اخلاق ہوتا ہے جو دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر عمل کرنے کو کہتا ہے. کیونکہ خلق برابر کا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ خلق عظیم ہے. تو کس کا خلق عظیم ہے؟ جو دوسروں کے برابر کا ہے، جیسا وہ تیسا آپ. عظیم کیا ہے؟ ابو، اوپر، دوسروں کے رویے سے بہتر، اوپر اٹھ کر. ریاکشنری نہیں ہونا کہ اس نے یہ کیا تھا تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. نہیں، اس نے جو کیا تھا مجھے تو یہی کرنا ہے. میں ایک با اصول انسان ہوں. اور ہم عام طور پر نیگیٹو چیزوں پہ کہہ دیتے ہیں ہم تو بڑے اصول کے ہیں، جبکہ اچھے اصول اچھے اخلاق پر مبنی ہونے چاہیے. اور بہترین اخلاق میں پائے کی چیز کیا ہے؟ صبر اور برداشت ہے. اور جب انسان وہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھ دیتا ہے. آپ کا اخلاق اور آپ کا جو صبر اور برداشت ہے لوگوں کی باتوں پر، لوگ آپ کو جو مجنون کہتے ہیں اور ان تانوں کو آپ جو سہ جاتے ہیں اور آپ جواب میں کچھ بھی ان کو نہیں کہتے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تو اس قربانی پر، اس ضبط نفس پر، اس اعلیٰ اخلاق پر اللہ آپ کو ایسے اجر سے نوازے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ ترین اجر کن باتوں پر ملتا ہے انسان کو؟ صبر اور برداشت پر ملتا ہے، اور دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر ملتا ہے، اگر ان کو انسان خوشی سے برداشت کر جائے اور پھر بھی ثابت قدم رہے، نہ وہ راستہ چھوڑے اور نہ ہی ان باتوں پر برہم ہو اور نہ ہی جواباً کوئی نیگیٹو ریاکشن شو کرے، بلکہ اپنا کام ساری مخالفت کے باوجود کرتا چلا جائے. جو شخص اللہ کی خاطر کوئی زخم اٹھائے، کوئی تکلیف اٹھائے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور اللہ کے پاس کتنا بدلہ اور کتنا اجر ہے؟ غیر ممنون. ایسا اجر کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہی وہ چیز ہے جو دین کی طرف بلانے والے کو ایسی قوت عطا کرتی ہے کہ انسان ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے تانے سہ جاتا ہے خوشی سے، اور یہ سب کچھ سہ کے بھی
مسکراتا رہتا ہے۔ وہ اردو کا ایک شعر ہے جس میں آتا ہے کہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت کے راستے میں اگر مجھے گالیاں بھی پڑی تو مجھے ان کے پڑھنے پر بھی خوشی ہوئی۔ اگر کوئی شاعر دنیا میں کسی سے محبت کی بنا پر ایسے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے تو جس کو اللہ سے حقیقی محبت ہو، سچی محبت ہو، اور اس کو یقین ہو کہ یہ سب کچھ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی پھر بے مزہ نہیں ہوتا، اس کا شکوہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم اس بات کو کتنا دہراتے ہیں کہ لوگ ہمیں دین کے تانے دیتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں۔ لوگ تو کہتے رہیں گے، ہمارا کیا کام بنتا ہے ان باتوں کو دہراتے رہیں؟ نہیں، ایسی باتوں کا ذکر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے، اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، جس کے پاس لأجرن غیر ممنون ہے۔ تو بڑا اجر کس پر ہوتا ہے؟ بڑے صبر پر ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرنے پر ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ انسانوں کو دنیا میں اپنے مقاصد کی تکمیل جب ہوتی نظر آتی ہے تو وہ اپنی ساری تکلیفیں اور محنت سب کچھ بھول جاتے ہیں جب وہ اپنا مطلوبہ اجر پاتے ہیں، نتیجہ پاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے کام کیا، محنت کی، اس کو اس کی جو ویج ملی تو اس پر ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، جس کے لیے وہ کر رہا تھا وہ مل گیا، اب کیا ہوا؟ ساری مشکل آسان ہو گئی، سب بھول گئے۔ تو اسی طرح جو شخص دین کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، ابھی تک ہم دین کے کام کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا ہے، برائے دین ہے، یا کوئی ایک انسان کا ہے جو ہمیں کہتا رہتا ہو دین کی طرف۔ جب تک ہم اس کو اس انسان کا کام سمجھتے ہیں نا، مثلاً آپ کے کیس میں اسے آپ میرا کام سمجھے کہ میں آپ سے شاید مطالبہ کرتی رہتی ہوں تو کر کے مجھ پر احسان جتائیں، اور اگر میرے رویے میں وہ بھلائی نہ پائیں تو اس کام کو ہی چھوڑ دیں، تو یہ سب مشکلیں برقرار رہیں گی۔ لیکن جس دن آپ نے اس کام کو میرا نہیں، کسی اور انسان کا نہیں، اپنا کام سمجھا، تو پھر اس کے ساتھ آپ کی لائلٹیز مختلف ہو جائیں گی۔ پھر اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو آپ سکھ سے برداشت کریں گے اور اس کا کہیں شکوہ نہیں کریں گے، اور یہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی کہ لوگ ہمیں دین کا تانا دیتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کسی ایک حدیث سے نکال کے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی فرمایا ہو کہ یہ لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں؟ کبھی نہیں آپ نے کہا۔ یہ سب کچھ آپ سنتے تھے لیکن آپ کے منہ سے نہیں کبھی نکلا۔ تو جب دین کا کام کرنا ہو تو پہلا کام پچھلی صورت میں کیا تھا؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آتی نا، پھر ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے تو پھر اگلا نمبر 2 چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ بہترین اخلاق چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تنون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ تو جو خلق عظیم پر ہو وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے نا۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب تم دیکھ لو گے کیا؟ انجام۔ وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کیا؟ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اچھے نتائج کے لیے، اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے اچھا اخلاق ضروری۔ اچھا اخلاق اچھے نتیجے تک پہنچائے گا، اور برا اخلاق بری منزل تک لے جائے گا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ اب دیکھیے کہ یہ آیات اس وقت اتری تھی کہ جب باہم کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف بہترین اخلاق تھا جسے کوئی ریکگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ زبان سے کہتے بھی تھے صادق اور امین، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں نا، لیکن اقرار نہیں کرتے تھے کہ واقعی آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ فرمایا کہ انہیں جلد پتہ چل جائے گا انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، عاقبت کس کی اچھی ہوتی ہے، اور کون مجنون ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، مفتون کون ہے؟ مفتون کا لفظ جو ہے فاتنہ سے ہے۔ فاتنہ کا معنی ہوتا ہے فتنے میں ڈالنا، فریفتہ کرنا، تعجب میں ڈالنا، اور مفتون کہتے ہیں پاگل دیوانے کو۔ یعنی ان کو جلد پتہ چل جائے گا کہ دیوانگی اور پاگل پن کون کر رہا ہے، جنون کس کو لاحق ہے۔
اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف آپ کے اخلاق ہیں اور ایک طرف مکہ والوں کی ناروا زیادتیاں ہیں، تو آپ ایک غیر جانبدار انسان ہو کر بھی دیکھیں ان دو کرداروں کو، تو کون آپ کو مجنون نظر آئے گا؟ بے وجہ ستانے والے یا جس کو ستایا جا رہا ہو؟ کون ہے مجنون؟ ایک شخص جو سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ناروا جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو دوسرے دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیں گے، فَسَتُبْصِرُوا آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ وہ بھی دیکھ لیں گے، باقی سب بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ ان دونوں گروہوں میں سے اصل مجنون کون ہے، وہ جسے کہا جا رہا ہے یا وہ جو خود کہہ رہے ہیں دوسرے کو؟ یہ تو وقت فیصلہ کر دے گا، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ دین کا کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس اخلاق کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا۔ لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ تو بلیم کریں گے آپ کو، لوگ تو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو چھیڑیں گے، لوگ آپ کو طرح طرح کے خطابات دیں گے، لیکن پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو اللہ کی خاطر کس طرح برداشت کر جاتے ہیں۔ ایک میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا تعارف ہے سورۃ الملک میں، اور سورۃ القلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی شخصیت پر اللہ کی گواہی ہے۔ آگے اب مسلسل مکی صورتیں ہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست انداز اور اتنا جلالی ان صورتوں کا اور اتنا پاورفل کہ ہلا دینے والا ہے، لیکن جب دل پتھر ہوں اور پتھروں سے بھی سخت تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی شدید انداز میں تردید کر دی گئی کہ آپ ایسے ہیں ہی نہیں جو آپ پہ جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اور آپ سب خود بھی یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ جب آپ خود سچے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں، آپ سب کے خیر خواہ ہیں، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو ناروا کچھ نہیں کیا، تو آپ خود پرسکون ہوتے ہیں، لوگ آپ کو جو مرضی کہتے رہیں۔ جب آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے تو کتنا بھی آپ کو وہ تنگ کریں کچھ بھی نہیں نکلے گا نتیجہ، آپ ایسے ہیں ہی نہیں۔ وقت آئے گا کہ سب کے سامنے بات کھل جائے گی۔ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو ہو نہیں سکتا لوگ آپ پہ جھوٹے الزام نہ لگائیں، لوگ آپ کو تنگ نہ کریں، لوگ آپ کو ناروا باتیں نہ کریں۔ پھر ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اگر مذمم کہتے تھے تو آپ اس کو کیسے جواب دیتے تھے؟ یہ تو میرا نام ہی نہیں، میرا نام تو محمد ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کی بات ہے۔ آگے چلتے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ان ربک بے شک تیرا رب، ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ کون بھٹک گیا اس کے راستے سے، کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون بگڑا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، کون ہدایت پر، کون دلال پر ہے، کون ہدایت پر ہے۔ یعنی آج تو جس کے دل میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے، کوئی بھی اٹھتا آپ کو گمراہ ثابت کرنے لگتا ہے، ہوتا نا ایسے؟ آپ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں، کہہ لیں، کیا کسی کے کہنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، اس کو تو پتا ہے کہ گمراہ کون ہے، کیونکہ اجر تو اس کے پاس ہے نا۔ فلا تطع المکذبین پس نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی، فلا تطع کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان کی باتوں سے تنگ ہو کر یا ان کی باتوں میں آ کر آپ ان کا کوئی مطالبہ نہ ماننا۔ اب بعض اوقات لوگ آپ کو اس لیے ٹیز کرتے ہیں، لوگ آپ کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں تاکہ آپ وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس میں عافیت محسوس کرتے ہیں، میں یہ کروں تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہے، لوگ مجھے یہ تانا دیتے ہیں لہٰذا میں اب یہ چھوڑنے لگا ہوں تاکہ مجھے لوگ یہ نہ کہیں، مجھے لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہتے ہیں لہٰذا میں اب یہ کام چاہے دین کا حصہ ہے میں نہیں کرتا تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہے، کوئی مجھے یہ گالی نہ دے یا کوئی ایسا تانا نہ دے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں، ان کی اطاعت نہ کریں، جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ اور پھر خاص طور پر وہ کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، حالانکہ آپ بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ اس کو ان کی توہین سمجھتے تھے۔ آپ نے کبھی نہیں کسی حدیث تاریخ سیرت میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے حبل کے بارے میں یا لات و منات کے بارے میں کوئی برے لفظ بولے ہوں یا کوئی برا بھلا
زبان سے کہا ہو، کچھ نہیں. آپ کیا کہتے تھے کہ یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ کیا تھا؟ گالی تھی کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. اور مثلاً آج بھی اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت پر آ جائیں، وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. بھئی کس بزرگ کی توہین کی؟ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ بزرگوں کی توہین ہے اس میں. تو بسا اوقات انسان کہنے والے کی بات کو اس طرح نہیں لیتا جس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے. ایسے میں انسان بعض اوقات دباؤ میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے لگتا ہے. تو فرمایا ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تو دہنو، کاش کہ تم نرمی کرو، یعنی اپنے اصول سے ہٹ جاؤ، اپنے موقف کو نرم کر دو. فیدہنون، تو وہ بھی نرمی کریں، وہ بھی ذرا آرام کریں. وہ چاہتے ہیں کہ تم سستی دکھاؤ، اپنے مشن میں تھوڑی کمی کر دو، جو کہتے ہو وہ نہ کہو، توحید خالص نہ بیان کرو، کچھ ان کو بھی خوش کرنے کی بات کر دو، تو پھر وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ بس کچھ نہیں کریں، صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو آپ نے بھی سوچا اگر اس پہ ہی راضی ہوتے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو چلو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو جما کے نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ ہو سکتا آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. تو اپنے اصل بات سے تم ہٹ نہیں سکتے اور ان کی بات مان نہیں سکتے. اور یہ جو تدہنوں کا لفظ ہے بڑا دلچسپ ہے. تدہنوں کا لفظ دہن سے، اور دہن کہتے تیل کو، اور ادھان کہتے ہیں کسی چیز کو چکنا کرنا، تیل ڈالنا، تیل لگا کے نرم کرنا. کوئی بھی چیز جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے، یا کچھ بھی ڈرائینس ہوتی ہے تو آپ اس کو تیل لگا کے نرم کر دیتے ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی ان کے بتوں کی کچھ تعریف کہہ دیں، ان کی شان میں کوئی اچھے کلمات کہہ دیں، تو پھر کیا ہو، ان کو بھی ذرا آرام مل جائے. ایسا بھی نہیں کرنا، نو کمپرومائز، کیونکہ اگر پیغمبر ایسا کر دے تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ ولا تطع، اور بات نہیں ماننی، کل حلاف مہین، کل ہر، حلاف بہت قسمیں کھانے والے، حلاف فعال کے وزن پر حا لام فے سے، کثرت سے قسمیں کھانے والا، مہین اہانت سے، ذلیل و خوار، حقیر. آپ کسی ایسے شخص کی بات نہیں مانیں گے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور حقیر انسان ہے. قسمیں کھانے والے کو حقیر کیوں کہا گیا، ذلیل کیوں کہا گیا؟ قسم کھانے والے کو نہ اپنے پہ اعتبار ہوتا ہے اور نہ دوسرے پہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی سیلف کانفیڈنس بھی اس میں نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی شک کے نگاہ سے دیکھتا ہے. لہٰذا وہ اپنی ہر بات کو کس سے ثابت کرتا ہے؟ اپنے خلوص کو اور سچائی کو قسمیں کھا کے. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی شخص قسم کھا رہا ہو تو ہم اس کے مقابلے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب یہ بیچارہ قسم کھا کے ایک بات کہہ رہا ہے، کیسے نہ مانے، اب اس کی قسم کا تو اعتبار کرنا ہی پڑے گا. تو یہاں پر اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ خواہ کوئی قسمیں کھا کر ہی بات کرے تو بھی تمہیں کمپرومائز نہیں کرنا. سچائی سچائی ہے، توحید توحید ہے، حق حق ہے، باطل کے ساتھ کہیں بھی جوڑ نہیں لگانا. اب آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، تو جو شخص اتنا نرم ہو، اتنا بامروت ہو، اتنا اچھا ہو، پھر لوگ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح غلط اچھی بری ہر بات میں بس صرف اوکے کرتا چلا جائے، ہر چیز کو ٹھیک قرار دے، وہ برائی کو برائی نہ کہے، غلط کو غلط نہ کہے، کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیسا اخلاق ہے. لیکن اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین پر کمپرومائز کر لو. اچھا اخلاق ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اصول ہیں ان کی پابندی لازم ہے کرنا. یہ ہے اصل بیلنس، یعنی جہاں فرم رہنا ہے وہاں فرم رہنا ہے. بہت سے لوگ اس بیلنس کو قائم نہیں کر پاتے. وہ جہاں ثابت قدم رہنا ہے، فرم رہنا ہے، اصول پر قائم رہنا ہے، وہاں قائم رہتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں، لہٰذا وہ اصل کھیل بگڑ جاتا ہے. اور بعض لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے غلط کو بھی صحیح کہنے لگ جاتے ہیں، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اب ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے کہ آپ کو اصول پہ بھی قائم رہنا ہے اور اپنے اچھے اخلاق سے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہے اصل امتحان میں کامیابی، جو واقعی بہت مشکل ہے. اسی پر تو لأجرا غیر ممنون ہے.
بڑا اجر ایسی تھوڑی مل جاتا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور کلّا سے مراد کسی بھی. یہاں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اچھا اخلاق رکھنا ہے، مگر کسی جھٹلانے والے، حق کو ناحق کہنے والے اور قسمیں کھا کر غلط کو درست ثابت کرنے والے کی باتوں میں نہیں آنا. اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ برقرار رکھنی. دلیل سے تو ایک بات ماننی ہے، لیکن صرف دوسرے کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے غلط کو صحیح نہیں کہنا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. حماز مشاء بنمیم. حماز، حماز کا لفظ ہا میم زا سے حمزہ، سورت الہمزہ بھی اسی سے، لیکن بیسک روٹ کیا؟ ہا ما زا. حمزہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چٹکی لینا، چبھونا. کبھی آپ نے کسی نے آپ کی چٹکی لی ہے؟ باریک سی چٹکی. بچپن میں چٹکیاں بہت بچے ایک دوسرے کی لے کے کھیلتے. تو کسی کو چٹکی کاٹنا یا کوئی چیز چبھو دینا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ چونک اٹھتے ہیں، اور پھر آپ کا بھی ریاکشن انسٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو بھی ہمزات کہا گیا ہے، وہ بھی اسی سے، وہ بھی چٹکیاں لیتا ہے. وہ بھی آ کے یکا یک کوئی چیز چبھو دیتا ہے اور آپ چونک اٹھتے ہیں، یہ کیا؟ تو شیطان کی جو چھیڑ چھاڑ اور وسوسے ہیں وہ بھی اسی سے ہیں. پھر اسی سے ہمزہ آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ مارنا جو ہے. اور پھر حامز کہتے ہیں عیب گیر کو، تانے دینے والا، دوسروں کے عیب چننے والا، دوسروں کی غیبت کرنے والا، چغل خور. تو حماز جو ہے اس میں غیبت بھی، چغلی بھی، تانے، یہ سب آتے ہیں. اگر آپ سورۃ الحجرات کی وہ آیت یاد کر لیں جس میں ان ساری اخلاقی برائیوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہ ساری برائیاں اس ایک لفظ میں جمع ہو جاتی ہیں. تو حماز مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ عیب چین، بہت زیادہ چغل خور. تو کسی ایسے بندے کی بات نہیں ماننی جو بہت چغلیاں لگائے آ کے اور بہت لوگوں کی برائیاں کرے اور بد اخلاق ہو اور اس کی باتوں میں انسان آ جائے. کیونکہ انسان بعض اوقات کیا سوچتا ہے کہ یہ اتنا بد اخلاق ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے بھی پیچھے پڑ جائے گا. نہیں، دین کے معاملے میں کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے. مشائن، مشا مشی سے، مشی کہتے ہیں چلنے کو، معاشی چلنے والا، اور مشا اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چلنے والا. بہت زیادہ چلنا کیا ہے؟ حرکت، آنا جانا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا. یعنی ایک ایسا شخص جو کبھی یہاں دیکھا جائے، کبھی وہاں، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. اب کیا ہوتا ہے، انسان جو رنگ رنگ کی باتیں سنتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا. حماز مشاء بنمیم، نمیم نمیمہ سے، نمیمہ کہتے ہیں چغلی کو، یعنی بہت زیادہ چغلیاں لے کے ادھر کی باتیں ادھر پہنچانے والا. ایسے شخص کی بات نہیں ماننی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ماننی ایسے شخص کی بات؟ مقصد سے ہٹا دیتی. اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کریں، کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کسی ایسے شخص کی باتوں میں آئیں، کان دھریں، تو اس سے دین کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ایک داعی کو روکا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. اگر آپ ان سے نہ بچے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا امیج خراب ہوگا، اور وہ شخص آپ کو بھی اس میں انوالو کر لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک بڑا فساد سامنے آئے گا، اور اس فساد کے نتیجے میں ہر چیز اتھل پتھل ہو جائے گی. اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے کو محتاط کیا جا رہا ہے کہ کس کس کی باتوں میں نہیں آنا. مکذبین کی، حلاف کی، مہین کی، حماز کی، مشاء کی، مشائم بنمیم کی. کوئی پریشر نہیں لینا کسی کا بھی، کسی قسم کا، نہ کسی کی قسموں کا، اور نہ ہی کسی کے جھٹلانے کا، اور نہ ہی کسی چغل خور کا، اور نہ ہی کسی عیب چین کا. اور کرنا وہ ہے جو اصول کی بات. بعض اوقات انسان خود نہیں برا ہوتا، لیکن کوئی اور آپ کو آ کے اگر روز سنائے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو پھر آپ کے منہ سے بھی کچھ نہ کچھ نکل جائے گا. اگر آپ کے منہ سے نکلے گا تو اس کا تو کام ہی یہی ہے، آپ سے اٹھائے گا اور جا کے ادھر لگائے گا. اب کیا ہوگا؟
فساد ہو جائے گا۔ تو جب کوئی دین کی طرف بلانے والا کسی ایسے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسی چیزوں سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ مناع للخیر، مناع یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت روکنے والا۔ کس سے؟ للخیر، خیر سے۔ خیر جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے مال اور ایک ہے خیر اور نیکی کا کام۔ خیر سے روکنے والا یعنی صدقہ خیرات نہیں کرنے دے گا، منع کرے گا آ کے دیکھو اس پہ خرچ نہ کرنا، وہ فلاں کنگلا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کو نہ دینا، اس کو نہ دینا، اس کام میں خرچ نہ کرنا۔ اور دوسرا نیکی کے کام سے ڈسکریج کرنے والا، ایسے بھی کسی شخص کی بات نہ ماننا جو نیکی نہ کرنے دے۔ معتدن، حد سے بڑھا ہوا، اعتداء سے، عین دال واو اس کا روٹ۔ اثیم، بڑا بدکار، گناہگار، یعنی جس کا اپنا کردار انتہائی خراب ہے۔ عتلن، سخت مزاج، اجڈ، اجڈ شخص سے تم دوستی مت کرو، ایسے کھردرے بد مزاج بد اخلاق انسان سے۔ اصل میں اتل کہتے ہیں سخت گیر انسان کو، عتلہ کہتے ہیں کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا اور گھسیٹنا۔ اگر کوئی شخص اپنی عادات میں اس حد تک سخت مزاج ہو کہ وہ صرف زبانی باتوں پر ہی نہیں بلکہ ہاتھا پائی سے بھی گریز نہیں کرتا، اور انتہائی اکھڑ مزاج ہے اور درشت ہے، بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص سے بھی بچ کے رہنا۔ کیوں بچ کے رہنا؟ کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہیں جو بد مزاج اور اکھڑ ہو تو وہ آپ پر بھی اثر کرے گی، یا پھر ایٹ لیسٹ یہ ظاہر کرے گی کہ آپ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو دین کی خدمت کرنے والے کو جہاں ایک طرف خود اچھے اخلاق کا ہونا ہے، وہاں دوسری طرف ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے جن کے اندر ایسے اخلاق ہوں، بدنامی ہو جاتی ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، زنیم کا معنی ہے بدذات، بدنام۔ زنیم اصل میں زنمتن سے، زنمہ کہتے ہیں ہر چیز کی زیادتی، اور اسی طرح بکری کے گلے میں جو گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور وہ الگ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یا کان کے پاس سے الگ گوشت لٹکتا ہے، تو اس کو بھی زنمہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی ایکسس، اب نارمل گروتھ۔ تو زنیم کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اس میں سے نہ ہو، یعنی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ فلاں نسب رکھتا ہے حالانکہ وہ اس میں سے ہے نہیں۔ بعض اوقات بدذات یا بے اصل قسم کے لوگ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے ناموں سے منسوب کر لیتے ہیں۔ عرب معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، وہاں حسب نسب کی بہت امپورٹنس تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ذاتوں اور نسلوں اور قبیلوں کے ناموں میں جیتے ہیں اور جن کے نزدیک یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ کسی ایسے شخص کو انسانی نہیں سمجھتے کہ جو ان کے ذات برابر نہ ہو۔ اب وہ لوگ جو معاشرے میں مثلاً ولد الزنا تھے یا جن کی اصل نہیں پتہ ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے آپ کو چھپاتے تھے کسی بڑے خاندان کے ساتھ منسوب کر کے کہ ہماری اصل نہ پتہ چلے کسی کو۔ اب یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص کردار کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، کیونکہ یہ باتیں جو کی گئیں اس میں پائی بھی جاتی تھیں اور جو انجام بتایا گیا وہ اس کے ساتھ پیش بھی آیا، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے نسب کا پتہ نہیں تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے یہ بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، تو وہ اصلاً قریش سے نہیں تھا، لیکن قریش کی چونکہ ایک بہت عزت تھی یا بڑا مقام تھا تو وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرتا تھا۔ آپ لوگوں کے ہاں چونکہ شاید اتنی ذات پات کی اہمیت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ سمجھ نہ آئے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کی اس اصلیت کو بھی یہاں کھولا گیا کہ وہ آپ کو مجنون کہتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ ہے کیا۔ یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو تم پہ باتیں بنا رہا ہے وہ تو خود ایسا ہے۔ اور یہ جو ہے نا لفظ بدذات، یہ ایک طرح سے گالی بھی ہے پنجابی میں۔ اتل بعد ذلک زنیم، بنیادی طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جس اصول پہ قائم رہنا اس پر تو قائم رہو، فرم رہو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن ایسی باتیں نہیں کرنی اور ایسی زبان استعمال نہیں کرنی کہ جس سے دوسروں کو شے مل جائے۔ اس وقت ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، کرنے کا کام ہم نہیں کر رہے۔ ہم باتیں کر کے دوسروں کو پرووک کر دیتے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مقصد تو نہیں پورا ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیسے لوگ موجود تھے، اور اگر آپ کے سامنے ایسا ایک بھی بندہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ایسی شخصیت کے سامنے، حماز مشاء بنمیم اور حلاف مہین، ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ آپ کو صرف اصول دیے جا رہے ہیں، کرنے کے کام پیچھے سب بتائے گئے ہیں، اب آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، فائنل ٹچز ہیں، گروم کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم ان کان ذا مال و بنین، اس کی باتیں اس لیے مانی جائیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، یعنی اور اس میں کوئی خوبی نہیں، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اصل ہے، نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی پہچان کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کے حسب، نسب، اس کے مال، اس کے حسن اور ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عربوں میں کسی بھی شخص کو بڑا یا چھوٹا کس بنا پہ مانا جاتا تھا؟ کس قبیلے سے، کس نسل سے، خواہ بھوکا ہی ہو، پھر یہ کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، ظاہری اس کا رکھ رکھاؤ کیا ہے، پھر یہ کہ عادات کیسی ہیں۔ تو دین وغیرہ کا تو خیر کوئی معیار ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر اس شخص کے پاس جو آپ کا سخت دشمن تھا، سوائے مال اور بیٹوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ تو کہا گیا کہ کیا اس کو اس لیے اہمیت دی جائے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے؟ یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں۔ اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان کے پاس اور کوئی خوبی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے پاس بہت مال ہوتا ہے، اور عموماً جب مال زیادہ ہوتا ہے تو ساری بد اخلاقیاں ساتھ ہی جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مناع للخیر اور معتد اور اسیم اور عتل اور حماز اور مشاء، کیونکہ وہ اپنے مال کے بلبوتے پر اپنے لیے ہر بد اخلاقی کو حلال کر لیتے ہیں، جائز کر لیتے ہیں، اور پھر وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ مالدار شخص کیسے بھی اکڑ اکڑ کے بولے، شیخیاں بگارے، قسمیں کھائے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کی غیبتیں کرے، کچھ کرے، لوگ ڈر کے مارے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کہا تو پھر ہماری ہی شامت آئے گی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں کرو گے تم، اس کے مال کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دو گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس شخص پر اتنا غصہ کیوں تھا؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ دیکھے تو صحیح اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کو۔ نسمہ اصل میں تھا واسامہ، نشان لگانا، داغ لگانا، جسم پر نقش و نگار وغیرہ کرنا، ٹیٹوز بنانا۔ اصل میں وسام کہتے ہیں اس آلے کو جس سے داغ لگایا جاتا ہے، فعال کے وزن پر۔ سنسمہ، ان قریب ہم نشان لگائیں گے اس کو، علی الخرطوم، سونڈ پر۔ سونڈ کہتے ہیں لمبے ناک کو، جیسے ہاتھی یا خنزیر کا ہوتا ہے، خنزیر کی تھوتنی ہوتی ہے نا، اس کے لیے خرطوم آتا ہے، اور ہاتھی کا بھی ناک لمبا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا ناک لمبا تھا اور اس کو اس پہ بڑا فخر تھا کہ میرا ناک لمبا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو بھی اپنے لیے کریڈٹ کی چیز سمجھتے کہ اونچا ناک ہے نا، اور ناک اونچی ہونا ویسے بھی کیا بن گیا محاورہ؟ عزت کا، پریسٹیج کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ناک پہ اس کو بہت مان ہے، ہم اسی ناک پہ داغ لگائیں گے اس کو، ہم اس کی ناک ہی کاٹیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی جو موت تھی وہ اس کی ناک کے اوپر تلوار لگنے کے زخم سے ہوئی تھی۔ مکی زندگی میں کہا گیا یہ ذرا دیکھے تو صحیح، تھوڑے دن ٹھہر جائے، ہم اس کی سونڈ پر، لمبی ناک پر داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے۔ ابھی نہیں پتا چل رہا کہ کس کی طرف اشارہ ہے، جلد پتا چل جائے گا کون ہے وہ کردار اور کرتا ہے وہ کیا۔ سنسمہ علی الخرطوم، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بد اخلاق اور بد زبان اور بےہودہ بکنے والا سخت ناپسند ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ کتنا شدید ہے، اور اس شخص کے بارے میں کتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ سارے اوصاف قابل نفرت ہیں، ان سب سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سے؟ مکذب ہونا، دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا، حلاف ہونا، مہین ہونا، حماز ہونا، مشاء بنمیم ہونا، مناع للخیر ہونا، معتد اور اسیم ہونا، عتل اور زنیم ہونا، اور پھر
مال و دولت پہ فخر کرنا اور قرآن کا مذاق اڑانا، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا کہ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اور یہ خرابیاں انسان سے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور یہ دور ہوتی ہیں تو انسان دین کے کام کے قابل ہوتا ہے، تب چنا جاتا ہے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اور ان میں سے آپ دیکھیے کہ زیادہ تر کا تعلق زبان سے ہے، یا نہیں؟ مکذب بھی اسی سے، ادہان بھی، حلاف بھی، حماز بھی، مشاء بنمیم بھی، مناع کا تعلق بھی اسی سے، عتل بھی اسی سے، قال اساطیر الاولین۔ تو سب سے بڑی فتنہ پرداز کیا چیز ہے انسان کے لیے؟ زبان۔ لہذا زبان کے استعمال میں بہت احتیاط چاہیے، کیونکہ زبان ہی انسان کو عیب دار کرتی ہے اور زبان ہی انسان کو عزت دار کرتی ہے۔ کسی پہ بھی تبصرہ کرنا ہو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور جو گندے الفاظ ہیں وہ تو ایک دم آؤٹ کر دیں اپنی لغت ڈکشنری سے، خواہ فصحیٰ بولیں یا سلینگ بولیں یا پنجابی بولیں یا اردو یا انگریزی، جو مرضی زبان بولیں، لیکن لغو الفاظ اور بیہودہ الفاظ اور بے معنی قسم کے الفاظ جو ہیں ان کو بار کر دیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے گندگی ہے۔ ساری صفات کا خلاصہ جو ہے، یہ نتیجہ نچوڑ ایک لفظ میں، اور تکبر کس بنا پر ہے؟ ان کا ذا مال و بنین، مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ بلا کہتے ہیں ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت ہو، خوب آزمایا ہے ان کو، اور ان سے مراد اہل مکہ ہے۔ کما جیسا کہ بلونا ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کون تھے؟ اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ عربوں کے ہاں ان کا قصہ مشہور تھا۔ صنعاء جو یمن کا ایک شہر ہے، اس سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، اور اس کے مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کا معمول یہ رہا کہ اس نے باغ لگایا اور جو اس کی پیداوار ہوتی اس کے وہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ تو اس کے اس طریقے کی وجہ سے اس کا باغ خوب پھلا پھولا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ انسان تھا، اور وہ ایسے ہی اپنا اتنا قیمتی سرمایہ لٹاتا رہتا تھا غریبوں پر، اب ہم تو اس باغ کے پھل ایسے کاٹیں گے کہ کسی غریب کو پاس نہیں پٹکنے دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، نعمت دے کر آزمائش کی مثال ہے یہ۔ اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائیں، کس بات پر؟ لیسرمنہا البتہ وہ ضرور پھل کاٹیں گے۔ صاد ر میم، سرما کا معنی ہوتا ہے کسی تیز دھار آلے سے درختوں کے پھلوں کے گچھے وغیرہ کاٹنا۔ سارم تلوار کو بھی کہتے ہیں۔ حسان بن ثابت اپنے بارے میں کہتے ہیں لسانی صارمن، میری زبان تلوار کی طرح، اور فزیکلی بھی ان کی جو زبان تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ ناک تک جا لگتی تھی،
یعنی ویسے بھی بہت زبردست شاعر تھے اور جسمانی طور پر بھی ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی. تو صارم کہتے ہیں تلوار کو. لَيَسْرِمُنَّهَا، البتہ وہ ضرور اس کا پھل کاٹیں گے. مصبحین، صبح سویرے. فقیر غریب تو اٹھیں گے دن چڑھے، ہم اس سے پہلے ہی کاٹ کے لے آئیں گے اور ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ بالکل استثناء نہیں کر رہے تھے، کوئی انشاءاللہ وغیرہ نہیں کہہ رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا، یعنی مصیبت. ایسی آندھی آئی، ایسی بلا آئی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ بھی سو ہی رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم صبح سویرے خوب مزہ کریں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے رات کو ہی آفت پھر گئی ان کے باغ پر. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ہو گیا وہ کٹا ہوا، سب کچھ چورا چورا ہو گیا، سارا باغ نیچے آ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو چکا ان کے ساتھ، تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، ندا سے. تنادو باب تفاعل، ایک دوسرے کو پکارنا. مصبحین، صبح سویرے. ان اغدو، کہ چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، کھیت کی طرف چلو. یعنی سویرے سویرے جیسے کسان اٹھتے ہیں نا، اور جو ان کے ساتھ جانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی آوازیں دے رہے ہوتے، چلو چلو دن چڑھ آیا، جلدی کام کو چلو. تو وہ بھی بھائی ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ آج پھل کاٹنے کا دن ہے، جلدی نکلو تاکہ جلدی کاٹو اور جلدی سمیٹ سماٹ کے گھر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ فقیر پہنچ جائے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر ہو تم کاٹنے والے، اگر تم نے پھل لانے ہیں تو پھر جلدی نکلنا ہوگا. یہ ایسے ہی نا جیسے اگر آپ کو کسی جگہ پر سویرے سویرے جانا ہو تو گھر میں ایک ہلچل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، جلدی کرو ٹرین نکل جائے گی اور سیل نکل جائے گی. اور تو ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. اب کیا ہوا؟ فانطلقوا، تو وہ چل دیے. وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. یتخافتون خفیہ سے، یہ بھی باب تفاعل ہے، ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں. چپکے چپکے کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ فقیر نہ سن لے، ان کی باتوں سے کوئی اور نہ اٹھ جائے. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، نہ داخل ہو اس پر آج کے دن تم پر کوئی بھی مسکین، یعنی اس باغ میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین پٹکنے نہ پائے. وغدو، اور وہ صبح سویرے نکلے. علی حرد، حرد کا لفظ جو ہے اس کے کئی ایک معنی ہیں. ایک ہے ارادہ، پھر ہے غصہ، پھر ہے جلدی. اب ایک ترجمہ میں کیسے کر سکتی ہوں جبکہ تینوں باتیں اس میں. اور قادرین، قادر ہوتے ہوئے، یعنی غصے میں فقیروں پر جلدی جلدی کرتے کہ کچھ نہ دے ان کو، اور پکے ارادے سے کہ آج تم کاٹ کے ہی لے آئیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی ٹائم پر کئی کیفیات ہوتی ہیں نا ایسے وقت میں. یعنی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ فلاں مانگنے آ جائے گا تو اس پہ غصہ آتا ہے جو اس کا خیال آ جائے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جلدی بھی کہ فوراً فوراً جا کے کام تمام کرو، اور پھر ارادہ بھی پکا کہ جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں اور ہم لے کر ہی آئیں گے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے نکلے غصے کے ساتھ قدرت رکھتے ہوئے. فلما رأوہا، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی اپنے باغ کو، قالو کہنے لگے انا لضالون، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، ہم بھٹک گئے، ہم صحیح جگہ نہیں پہنچے، لگتا ہے ایکسائٹمنٹ میں ہم نے کوئی موڑ مس کر دیا. انا لضالون بل نحن محرومون، نہیں جگہ تو وہی ہے، ہم محروم رہ گئے، ہمارے ہاتھ سے باغ نکل گیا، سارا پھل مارا گیا. قال اوسطہم، ان کے منجلے نے کہا، درمیانے نے کہا. اور اوسط کا ایک معنی عقل مند بھی ہے، یعنی ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سارے پکار اٹھے اس وقت، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر
لو كانوا يعلمون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو شروع ہو گئے ان میں سے بعض کو ملامت کرنے لگے. یہ سب باب تفاعل ہے. تلاوم ایک دوسرے کو ملامت کرنا، لومت اللائم ملامت سے. وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالو کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے خرابی ہماری. انا کننا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش تھے، ہم حد سے نکلنے والے تھے، ہم ہی نے خرابی کی. اس وقت انہیں احساس ہوا عسى ربنا ان یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب بدل کر دے گا ہم کو خیرا منہا، اس سے بہتر. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اب ہم اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں نقصان اٹھانے کے بعد. کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، ایسی ہی باتوں پر پکڑ ہوتی ہے. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. کس کو؟ اس بات کو. تو یہ ایک واقعہ سنا کر اہل مکہ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اے اہل مکہ، تمہیں بھی اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اس کا رسول تمہارے پاس آ گیا. جس طرح باغ والوں کو باغ کی نعمت سے نوازا تھا، اور اس لیے نوازا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر میں کیا کریں؟ خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، نہ کہ کفر اور تکبر کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات نہیں مانی، نہ تسبیح کی، نہ شکر کیا، نہ ہی غریبوں کا حق ان کو دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو نعمت سے محروم کر دیا. اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی قحط میں مبتلا کیا، دنیا میں بھی ان پہ مصیبت آئی. کیسا قحط تھا جس کے پیچھے آپ ذکر پڑھ چکے ہیں سورۃ الدخان میں، کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور مردار اور ان کے چمڑے اور ہر چیز کھا گئی ہے، جانور تک کھا گئے، کیونکہ بارش ہوئی نہیں، بھوک ہی بھوک تھی، کہیں سے غلہ نہیں آ رہا تھا. تو یہ ان کی آزمائش ہوئی دنیا میں، یعنی ان کا کھانا پینا اور نعمتیں جو ہر طرف سے ان پہ آتی تھیں وہ بند ہو گئیں. حتیٰ کہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنی قوم پہ رحم کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نکالے. سورۃ النحل میں بھی ذکر ملتا ہے 112 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کیونکہ ہر طرف سے آتا تھا نا، جس کا ذکر سورۃ قریش میں بھی آتا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. لیکن انہوں نے سمن کی قدر نہیں کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، گرمیوں اور سردیوں کے سفر میں سے ہر طرف سے رزق آتا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، اس کا حق ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے. تو یہاں پر انا بلوناہم، ہم نے ان اہل مکہ کو آزما لیا، اسی طرح جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ ہم اپنا پھل صبح سویرے کاٹ لیں گے، اور کوئی انشاءاللہ نہیں کہا. تو کیا ہوا؟ راتوں رات ان پہ آفت پھر گئی، اور صبح وہ ایسے تھا کہ ان کے کاٹنے سے پہلے ہی کٹ چکا تھا. تو ایک دوسرے کو تیار ہو کے صبح پکارنے لگے، جلدی جلدی چلو اگر تم نے باغ کاٹنا ہے. وہ گئے تو وہاں پر کیا تھا؟ گئے اس لیے تھے کہ کوئی مسکین نہ آئے، مسکینوں کو آنے سے پہلے ہی سب کچھ لے جائیں. سب کچھ ختم ہو گیا. وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ نحن محرومون. اور پھر خلاصہ اس کا کیا ہے کہ آخر میں انہوں نے ریگریٹ کیا، لیکن بات یہ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اور سبق اس میں یہ ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب کو یاد رکھیں. دنیا میں جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مصیبت میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرنے لگتا ہے. دنیا میں تو جو عذاب آتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی انسان سروائیو کر جاتا ہے، حالات پلٹ جاتے ہیں، بہتری کی طرف انسان چل پڑتا ہے. لیکن آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ نے اس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ سب
ایک امتحان ہے، اور اگر ہم اس کو اس کام میں استعمال نہیں کرتے جس میں وہ چاہتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے ہر چیز گئی، ہر چیز لوز کر جاتا ہے انسان۔ اور عام طور پر اس کہانی سے اگر آپ کسی کو سنائیں، جیسے بچوں وغیرہ کو سناتے ہیں، ایک بہت بڑا مورل لیسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی کمائی کو اپنی محنت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ اور میں ہی کرنے پہ قادر ہوں، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جو دوسروں کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے۔ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے پکارتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ دینے والے کو اور دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے، روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے۔ آتی منفقن خلفن و آتی ممسکن تلفن، روکنے والے کو تلف کر دے۔ آگے چلتے ہیں۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ متقی لوگ اپنے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں پائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب کچھ سوال ہیں یہاں، تھاٹ پرووکنگ، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اپنی تھنکنگ پر غور کرے، ری تھنک کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم اور مجرم ایک جیسے ہو جائیں؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے، اطاعت گزار، فرما بردار، اور مجرم جو اللہ کے احکامات کو کچھ نہ سمجھے اور حدود کو توڑ دے، قانون توڑنے والا۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص جو اپنی گاڑی ہر اصول ضابطے کی پابندی کے ساتھ چلا رہا ہے، اور ایک وہ جو ہر اشارہ توڑ رہا ہے، ان دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مالکم، کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو، کیسے سوچتے ہو؟ دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا، آخرت میں کیسے اس طرح ہوگا؟ یعنی گاڑی کی مثال سے سمجھے نا، کہ ایک وہ شخص جو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر کے چل رہا ہے، اور دوسرا وہ جو ان قوانین کو توڑ رہا ہے، تو دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر ایک جیسا نہیں ہوتا تو آخرت میں ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جو بہت کانشیسلی زندگی بسر کر رہا ہے، ہر حد کو، ہر ایک قانون کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور پوری احتیاط کے ساتھ خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، اور منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ایک دوسرا اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو دندناتا ہوا پھر رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے پکڑے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی نہیں پکڑنے والا تو آگے ہے نا پھر۔ مالکم کیف تحکمون، تم سوچتے ہو، تمہاری عقل ہے، کس بنا پہ یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ سب برابر ہوں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، عقل تو نہیں کہتی ایسا؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا جس سے تم پڑھتے ہو، کسی الہامی کتاب میں یا کسی دنیا کے اور حصے میں، کہ تمہیں اس سے پتا چلے؟ کیونکہ عام طور پر انسان بہت سی چیزیں اپنی غور و فکر اور عقل کے نتیجے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کہیں سے پڑھ کے دلیل لاتا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ کیا، کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم پسند کرو گے، اختیار کرو گے، تم چنو گے، تم پک کرو گے اپنے لیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اصول و ضوابط کی پابندی نہ کرے اور نتیجہ اس کے اپنے ہاتھ میں اور اپنی مرضی کی چیزیں لے لے۔ تمہارا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے کوئی قسم ہے ہمارے ذمہ، یعنی تم نے ہم کو قسم دے رکھی ہے، کس بات کی؟ یہ قسم ہے اللہ آپ کو کہ آپ میرے خلاف کوئی نتیجہ نکالیں یا کوئی فیصلہ کریں۔ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک پہنچے گی،
یعنی وہ اتنی لمبی قسم ہے کہ قیامت تک وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی. ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے. یعنی یا انسان اتنا کانفیڈنٹ کسی انجام کے بارے میں اس وقت ہوتا ہے جب اس نے کسی سے کوئی پکا وعدہ لے رکھا ہو، اور خاص طور پر قسم کھا کے. تو ایسا بھی کچھ نہیں. ہم میں سے کس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے اور اللہ کو قسم دے رکھی ہے کہ اللہ ہم زندگی تو ویسے ہی بسر کریں گے جیسے ہم چاہیں گے، لیکن آپ کو قسم اگر آپ ہمیں سزا دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں ایسا. سلہم، ان سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، کون ہے ان میں سے اس بات کا ذمہ دار، ضامن، دعوے دار. ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں نے اللہ سے قسم لے رکھی ہے کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا؟ ہے کوئی؟ پھر کہاں سے بے فکر ہو گئے لوگ. ام لہم شرکا، یا ان کے کچھ مددگار ہیں، شریک ہیں، ان کے کچھ پارٹنرز ہیں. فلیاتوا بشرکائہم، تو چاہیے کہ لائیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے. یعنی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس انسان مددگار ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بھروسے پر غلط کام کرتے ہیں کہ آج اگر ہم پکڑے گے تو کل وہ ہمیں چھڑائیں گے. کہاں ہیں وہ چھڑانے والے؟ کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا. یعنی یہ آیتیں اتنی سمپل اور اتنی سادہ ہیں. اور پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ مثلاً اگر آپ نے پہلا درس کہیں پر سورۃ الملک کا دیا ہے تو دوسرا آپ ان آیتوں پہ دے سکتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم آخرت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، اب ہم اچھا کریں برا کریں، قانون کی پابندی کریں نہ کریں، مسلمان بن کے رہیں کچھ اور بن کے رہیں، جنت تو ہمارے لیے ریزروڈ، فکس، کچھ بھی نہیں بگڑے گا ہمارا. جھوٹ بولیں، غیبت کریں، ظلم کریں، کسی کا مال چرائیں، حق ماریں، زیادتی کریں، کون پوچھے گا ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی تردید کر رہے ہیں. کس کس کی؟ سب سے پہلے سوال کر کے عقل جھنجھوڑ رہے ہیں. عقل اس بات کی تردید کرتی، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی نے قسم نہیں لے رکھی، اور کسی کا کوئی ایسا ضامن نہیں ہے، کسی کا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جس کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا یا بچا سکے. وہ دن بہت سخت دن ہے. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. یکشف و کشف ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا. کس کی پنڈلی کھولی جائے گی اور یہ کس پنڈلی کے کھلنے کی بات ہے، اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی. بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوگا تو ہر کوئی سجدے میں گر پڑے گا جس کے اندر ایمان ہوگا. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا سنانے کے لیے، یعنی ریاکاری یا سمعہ کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کے تختے کی طرح ہو جائے گی. وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو نہ وہ استطاعت رکھیں گے، جھک نہیں سکیں گے، نماز نہ پڑھ سکیں گے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن نماز نہیں پڑھ سکے گا. جو آج سجدہ نہیں کرتا وہ وہاں سجدہ نہ کر سکے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو سجدے کی عادت نہ ہو یا آپ بہت دن بعد سجدہ کریں، جیسے بچے کی پیدائش کے بعد آپ دوبارہ نماز شروع کریں تو کیا ہوتا ہے؟ رکوع سجدہ انتہائی مشکل ہو جاتا. تو جو لوگ ساری زندگی نہیں جھکتے اللہ کے آگے، تو قیامت کے دن کیا جھکیں گے؟ کچھ سال پہلے یو کے جانے کا اتفاق ہوا مجھے. تو وہاں ایک ہماری دوست سوشل ویلفیئر کا کام کرتی تھی، بوڑھے لوگوں کی لک آفٹر کرتی تھی. تو کہتی ہیں کہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ جھک کے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. تو مخصوص قسم کے وہ ایسے آلات ہیں کہ جو اکیلے رہتے ہیں کہ کوئی چیز نیچے چھوٹ کے گر گئی ہے تو وہ کمر نہیں جھکا سکتے یا نیچے بیٹھ نہیں سکتے، وہ پھر اس چیز سے وہ کھینچیں گے، اٹھائیں گے، رکھیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جن مسلمان بوڑھی خواتین یا مردوں کے پاس وہ جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے باوجود وہ آرام سے جھک جاتے ہیں، آرام سے نیچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، کیونکہ جسم جو ہے وہ عادی ہوتا ہے ساری زندگی اٹھنے بیٹھنے کا. تو میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو جب بلایا جائے گا سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. جیسے حدیث میں آ رہا ہے ان کی کمر اکڑ جائے گی، جھک ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ساری زندگی سجدہ نہیں کیا. یا پھر یہ کہ اگر سجدہ کیا بھی تو اندر نہیں جھکا تھا ان کا، وہاں اکڑ ہی تھی، وہاں ان کی نیتیں خراب ہی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جھکتے تھے، اصل میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے. تو وہ بھی نہ جھک سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، اب اتنی شرمندگی ہوگی کہ
کہ نگاہیں جھک جائیں گی، کسی سے نظر نہ ملا سکیں گے، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوگی، ترحقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انتہائی شرمندہ ہوں گے، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور تحقیق وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف اور وہ صحیح سلامت تھے، دنیا میں صحت سلامتی کی حالت میں وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں یہ آیت سخت ترین آیت ہے، اتنے واضح انداز میں میسج دے رہی ہے کہ دنیا میں جب اذانیں ہوتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکارا جاتا تو وہ آتے ہی نہیں تھے، وہ جھکتے ہی نہیں تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی، صحیح سلامت صحت مند امن و امان میں رہنے والے، دنیا کے ہر کام کاج میں آگے آگے جانے والے نماز کے لیے نہیں آتے تھے، لہٰذا قیامت کے دن پورے حشر کے میدان میں ان کی سخت رسوائی ہوگی اور وہ جھک نہ سکیں گے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ فذرنی، تو چھوڑو مجھے، ومن یکذب، اور جو بھی کوئی جھٹلاتا ہے اس کو بھی چھوڑو، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنستدرجہم، ان قریب ہم درجہ بدرجہ پکڑیں گے ان کو، سلولی اینڈ گریجولی۔ استدراج جو ہوتا ہے، دال رے جیم اس کا روٹ ہے، تدریج اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آہستگی اور نرمی۔ ہم ان کو اتنے آرام سے، اتنی آہستگی سے پکڑیں گے، ایسی مہلت کے ساتھ کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، من حیث لا یعلم، انہوں نے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہم پکڑے گئے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ دنیا میں جب ہم غلط کام کرتے ہیں اور ہماری کوئی شامت نہیں آتی تو ہم اور دلیر ہو جاتے ہیں اور دلیر ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بڑا راضی ہے اس لیے ہمیں سب کچھ ملے چلے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی دنیاوی کامیابیوں کی وجہ سے جس طرح دن بدن دین سے اور دور ہو جا رہے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اور یہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ہم ان کو ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پکڑ آ بھی گئی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری چال بڑی پکی ہے۔ نافرمانی کے باوجود اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی تو کوئی یہ نہ سمجھے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پکڑنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استدراج۔ اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ متین مضبوط کو کہتے ہیں، اور قید کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا، داؤ یا چال چلنا۔ اچھا کام ہو تو اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قید، برا ہو تو برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ مومنون میں بھی آتا ہے نا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یعنی نافرمانی کے باوجود اگر کسی کو دنیا کی دولت زیادہ ملی ہوئی ہے، مال اور بیٹے اس کے پاس بہت ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے ساتھ بڑی بھلائیاں کر رہے ہیں، بل لا يشعرون، بلکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سورۃ انعام میں بھی آتا ہے نا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب لوگ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھولتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو کیسے آزماتا ہے، ان پہ ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بہت کچھ اللہ ان کو دے دیتا ہے دنیا میں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ وہ پھول اٹھتے ہیں اور خوب خوش ہو جاتے ہیں جو انہیں ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے، اچانک ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو یکا یک وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، کہاں سے آ گیا، ہم نے تو سارے انتظام کر رکھے تھے اپنے آپ کو بچانے کے، یہ کیا ہو گیا؟ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ اتنی پرفیکٹ ہیلتھ تھی، کبھی زکام بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا، اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، تو انسان کسی بھی چیز کے اوپر مان نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی تدبیر پکی تدبیر نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بھی فٹ ہوں، جو مرضی احتیاطیں کر لیں، جتنی مرضی سیکیورٹی اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیں، جو چاہیں بچاؤ کر لیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ تو انسان کو کبھی بھی دنیا کے اسباب اور وسائل پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس اتنی عقل اور میرے پاس اتنا علم اور میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے اتنے بیٹے ہیں اور میرے پاس فلاں اور فلاں ہے، کون ہے جو مجھے پکڑے؟ نہیں، موت کا فرشتہ آئے گا اور سب کے بیچ میں آ کے سب کچھ لے جائے گا، ہوش بھی نہیں ہوگی انسان کو کہ یہ پکڑ ہو گئی۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ
مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ام تسألہم اجرن، یا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ یہ اہل مکہ کیوں نہیں آپ کی بات سنتے؟ آپ کوئی ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، تو یہ تاوان میں بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ان پہ چٹی پڑ گئی ہے کہ ہر روز ان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، جس کو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ کیوں تمہارا انکار کر رہے ہیں؟ کس بلبوتے پہ؟ فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیے، سہتے رہیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں سنتے رہیے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور نہ ہو مچھلی والے کی طرح۔ کون ہے مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام۔ سورہ صافات میں آتا نا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سورۃ انبیاء میں ان کو ذنون کہا گیا، وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں گے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام والا طریقہ نہیں کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ جب قوم نے انکار کیا تو اللہ کا حکم آئے بغیر وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ جہاں گئے آگے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ڈوبنے لگی تو ان کے نام کرہ نکلا اور ان کو پھینکا گیا سمندر میں، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اذ نادا، جب وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، وہو مقزوم، اور وہ غم میں بھرے ہوئے تھے۔ مقزوم کاف ضا میم سے ہے۔ قزمہ کہتے ہیں غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہونا، غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہونا، اور اس کا اظہار بھی نہ کرنا اور اسے دبا جانا اور پھر وہ سانس گھٹنے لگنا۔ یعنی مچھلی کے پیٹ میں ان کا حال یہ تھا، کیونکہ ایک اندھیرے پہ ایک اندھیرا۔ اب دیکھیں کہ جس قوم میں تھے انہوں نے ستایا، ان کے انکار کا غم، پھر جب وہاں سے غصے میں نکل گئے تو وہ غصہ ساتھ، پھر خیال ہے کہ اللہ ناراض ہے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں، پھر ان کے نام کرنا نکلا اور وہ پانی میں پھینکے اور پھر مچھلی نے پکڑ لیا۔ یعنی وہ ساری چیزیں ایک کے اوپر ایک ایسی جمع ہوئی کہ شدید قسم کے جھٹکے میں آ گئے۔ فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پہنچ گئی ہوتی اس کو نعمت اس کے رب کی طرف سے، رحمت اس کے رب کی، لنبذ بالعراء، البتہ وہ پھینک دیا جاتا چھٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ مذمت کیے گئے ہوتے۔ یعنی اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے تو رب کی رحمت نہ آتی، اور پھر اللہ نے جس طرح ان پہ اپنی رحمت کی وہ نہ ہوتے۔ فاجتباہ ربہ، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو کر دیا اس کو صالحین میں سے، یعنی دوبارہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ سورۃ صافات میں آتا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے تھوڑا سا بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اولو العزم پیغمبروں میں سے نکل گئے۔ فرمایا کہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے، آپ ایسا نہیں کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، آخر دم تک جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ سے پہلے کئی صحابہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن آپ نے کب ہجرت کی؟ جب حکم آیا۔ تو حضرت ابوبکر نے اسی لیے پوچھا نا کیا اجازت مل گئی؟ تو فرمایا ہاں اجازت مل گئی، اس سے پہلے نکلیں گے بھی نہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، البتہ پھسلا دیں آپ کو بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ساتھ. اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی حربہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا گیا تھا کہ جس سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹایا جائے. زبان سے اذیتیں، ہاتھوں سے آپ کے خلاف منصوبے، قاتلانہ حملے، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے اور جب آپ قرآن سناتے تو آپ کو گھورتے رہتے کہ گویا نگاہوں سے آپ کو ہلا دیں اور اپنے مقصد سے ہٹا دیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں، یعنی قرآن سنتے وقت سنانے والے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ سنا نہ سکے. اور یہ جو یزلقون کا لفظ ہے نا، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، زلقہ، اور زلق کہتے ہیں پاؤں پھسلانے کو. جیسے جسم پہ تیل لگنے سے ہاتھ پھسلتا ہے نا، یا کیچڑ سے انسان پھسلتا ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ بول نہ سکیں، ایسی ٹنگ سلپس ہوں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ ہی نہ پائیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو بالکل مجنون ہے. یعنی آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو گھورتے ہیں اور باہر نکل کے آپ کو مجنون کہتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے وہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے. یعنی ان کی ان حرکتوں سے، ہتھ کنڈوں سے آپ کا کام رکے گا نہیں. جس کو یہ جنون کہہ رہے ہیں وہ دراصل قرآن ہے، یہ دیوانگی کی بات نہیں. یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے. اور جب اس قرآن کی روشنی دلوں میں اور اخلاق میں اترے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، کیا یہ جنون ہے یا ذکر ہے، ہدایت اور نصیحت ہے یا لوگوں کو بگاڑنے کی چیز ہے. تو اصل ضرورت کیا ہے دائی کے لیے؟ کہ صبر کے ساتھ پیغام پہنچاتا جائے اور لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کرے، نہ تان و تشنیع کی کرے، نہ ہی کسی اور اذیت کی کرے، اور حتیٰ کہ یہ آخری ہتھ کنڈا کہ نگاہوں سے اچکانے اور پھسلانے کی جو سازش ہے اس کو بھی اگنور کر دے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو بھی شاید اس چیز سے واسطہ پڑے کہ آپ دین کی بات کسی کو سنائیں اور وہ قبولیت والی نگاہوں سے سننے کی بجائے نفرت کے ساتھ اور حسد کے ساتھ آپ کو ایسے دیکھے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکے. تو کبھی کسی مجلس میں ایسے لوگوں سے سابقہ پیش آئے تو ان کی طرف دیکھا ہی نہ کریں، دوسری طرف دیکھا کریں جہاں لینے والے ہوں، تو پھر آپ کے پاؤں جم جائیں گے. یہ جو ہتھ کنڈا ہے، یہ جو ہتھیار ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے اور نظر کا ایک اثر ہوتا ہے. اور سورۃ یوسف میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں کہ نظروں کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، اور نظر لگنا اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر بوجھل پن کی کیفیت آنا اور کام نہ کر سکنا اور بول نہ سکنا اور میسج تھرو نہ ہونا اور کنوے نہ کر سکنا. تو ایسی صورت میں انسان اعوذ باللہ سے آغاز کرے اور اللہ کی بات کو پہنچاتا چلا جائے، کیونکہ اثر بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ کے حکم سے ہی دل پہ لگتی ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو، اس پر یہ آیات پڑھ کے دم کرنا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نظر کا دم اس آیت سے کرتے ہیں. بہرحال یہ حسن بصری کا قول ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بتائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات پہنچانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا جواب اور حل کیا ہے؟ صبر، برداشت اور استقامت. اور ایک وقت آئے گا کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن سب تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام